قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ کے اندر کتنے جز ہیں، اس کی وضاحت، کیا کیا پڑھا جائے گا، کیا کیا نہیں پڑھا جائے گا، آج اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں، کیونکہ تشہد کے بارے میں نے کل بتلا دیا کہ پہلی یعنی کہ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعات میں صرف تشہد پڑھا جائے گا جب بیٹھیں گے قاعدہ اولیٰ میں، وہ قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے، اور یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے جب سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں 4 رکعات پہ۔ تو تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کس حدیث سے ثابت ہے، کون سا پڑھیں، آج اس بارے میں تفصیل دیکھیے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال سألنا رسول الله فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، وفی روایت ابی مسعود کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا۔ ایک روایت میں جو ابو مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں کچھ یہ الفاظ بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ مشہور تابعی ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر سلام بھیجنے کا طریقہ سکھایا ہے، آپ ہمیں سکھائیے کہ ہم نماز میں آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد، پورا درود شریف جو بھی پڑھا ہے میں نے وہ پڑھ کر بتایا۔ درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھیں۔ عن ابی بکر الصدیق انہ قال لرسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگا کروں، تو آپ نے فرمایا کہو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا۔ اب کچھ مسائل بھی سمجھیے۔ پہلے نمبر پر یہ بات جانیے جو پہلی روایت ابھی بیان کی گئی اس کے اندر یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اللہم بارک بھی اسی کے اندر ہے، جہاں جس روایت میں اللہم صلی لکھا ہوا ہے وہیں پر اللہم بارک بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں درود شریف جہاں بھی دیکھیں گے ایک جگہ یا بعض روایت میں الگ الگ جگہ پر موجود ملتا ہے، تو اس لیے دونوں درود شریف پڑھنے چاہیے۔ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، درود ابراہیمی کا پڑھنا نماز کے اندر مسنون ہے۔ نوافل میں اس دعا کے بعد احادیث میں آئی ہوئی دیگر دعائیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ معلوم بھی کرتے ہیں کہ کیا نماز کے اندر یہ دعائیں پڑھتے ہیں اللہم صلی درود شریف اللہم مبارک اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، کیا اور کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مسئلہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اس دعا کے بعد دائیں بائیں جانب سلام پھیر دے۔ عن عابر بن مسعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله يسلم عن يمينه ويساره حتى أرى بياض خده۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے، یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا۔ سلام پھیرنے کی کیفیت کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے، یعنی کہ سلام کیسے پھیرنا ہے۔ عن ابن مسعود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی ارى بیاض خدہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ سلام جب پھیرے تو گردن اتنی گھما دے کہ پیچھے دیکھنے والا آدمی تو سلام پھیرنے والا جو امام ہے اس کے رخسار کو دیکھ سکے۔ دوسری روایت بھی ہے، عن سمرۃ بن جندب قال امرنا رسول اللہ ان نسلم على ائمتنا وان نسلم بعضنا على بعض۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نماز کے ختم پر سلام کریں، اپنے امام کو اور آپس میں ایک دوسرے کو یعنی سلام پھیرتے وقت امام کی اور دائیں بائیں والوں کی نیت کریں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کا سمجھ لینا نہایت ہی ضروری ہے اور باریکی کے ساتھ۔ دیکھیے اس کا ظاہری روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلام جب پھیریں تو سلام پھیرتے وقت دائیں جانب جتنے بھی مقتدی بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نیک فرشتے اور نیک جنات ان کی بھی نیت کریں سلام پھیرتے وقت۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اور اگر نماز پڑھا رہے ہیں امام ہیں تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب دائیں جانب سلام پھیرے تو دائیں فرشتوں کی نیت کرے، دائیں مقتدیوں کی نیت کرے اور جتنے بھی نیک جنات ہیں ان سب کی نیت کر لے۔ ایسے جب بائیں جانب کا سلام پھیرے تو بائیں جانب جتنے بھی مقتدی بیٹھے ان کی نیت کرے، فرشتے بیٹھے ہیں ان کی بھی نیت کریں۔ فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے کندھے پہ بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں جانب، کرامن کاتبین، ان کی بھی نیت کریں، نیک جناتوں کی نیت کریں اور جتنے مقتدی بیٹھے ہیں سب کی نیت کرے گا امام۔ اور جو مقتدی ہے نماز پڑھنے والا وہ نیت کرے گا کس کی؟ امام یعنی کہ مقتدیوں کی جو اس کے دائیں جانب ہیں، فرشتوں کی اور نیک جناتوں کی، ان سب کی نیت کرے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام جب پھیر جائے، جو کچھ لوگ نماز کے بعد سلام اور مصافحہ کرتے ہیں کہ سلام کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر سلام مصافحہ کرو، آپس میں ملاقات کرو، وہ یہی حدیث ثابت کرتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ حدیث کو نہیں سمجھ پایا آج تک کہ سلام پھیرنے کے بعد آپس میں مصافحہ کرنا ہے یا جتنے مقتدی بیٹھے ہیں ان سب کی نیت کرنی ہے۔